جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یوسف، آپ مجھے یوٹیوب پر زندگی آسان بناؤ چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ٹورزم کی معلومات کا سلسلہ ہے یہ، جس میں پہلی ایپیسوڈ میں اس کی تیاری کے سلسلے میں بتایا گیا تھا، اور اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ جو پہلے کچھ سامان اور تیاری میں تھی، تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ آپ کے پاس چھتری اور رین کوٹ بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے، آسانی رہتی ہے۔ تو رات کو ہم 3 بجے ہمارا قافلہ نکلا، گاڑی نکلی۔ اس کی 3 بجے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے تجربہ کار ڈرائیور اور ہمارے جو ٹور گائیڈ تھے، ٹور آپریٹر تھے، ہمارے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ رات کو 3 بجے نکلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے رش ہونے سے پہلے پہلے آپ وہ جگہیں کراس کر جاتے ہیں جہاں پہ رش ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا سفر تقریباً 8 گھنٹے کا، ہماری منزل ہے سکردو۔ اب سکردو جانے کے لیے 8 گھنٹے کا پہلا سفر ہے۔ ظاہر بچے ہیں اور فیملیز ہیں، تو ان کو زیادہ سفر کرانا مناسب نہیں ہوتا۔ تو 8 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک چلاس میں ایک جگہ ہے جہاں پر ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں۔ مناسب ہوٹل ہے، رہائش ان کی ٹھیک ہے، اتنی بہت اعلیٰ معیار کی نہیں تھی، لیکن کھانا ان کا بہت اچھا تھا۔ سب لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ رات کا وہاں کھانا کھایا، صبح ناشتہ کیا، اور رات کو بارش ہوتی رہی، انجوائے کیا بارش کو، اور پھر ہم صبح وہاں سے نکل پڑے تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب۔ چلاس میں جیسے داخل ہوتے ہیں، چونکہ وہ گلگت بلتستان کے علاقہ ہی ہے، تو اس میں ایک اہم چیز نوٹ کی جائے کہ وہاں پہ ایس کام کے سگنل ہیں، باقی کسی بھی آپ کے انٹرنیٹ سروس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کا دنیا سے رابطہ بالکل کٹ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ صرف ٹیلی فون کے اوپر آپ اویلیبل رہتے ہیں، لیکن جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ صرف ایس کام کی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جی بی میں داخل ہو کر آپ کہیں سے بھی ایس کام کی ایک سم لے لیں اپنے لیے، ورنہ ہوٹل والے ایک سہولت دیتے ہیں کہ وہ وائی فائی کا سگنل ایس کام کے تھرو آپ کو ملتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی کتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گروپ کے اندر ایک آدھ بندے کے پاس ایک سم ہونی چاہیے۔ چلاس اگرچہ گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کا کلچر پختونوں والا ہے، وہ ہونزا گلگت والوں کا نہیں ہے۔ ان کے جو کلچر سے مراد ہے ان کا رہن سہن، ان کی صفائی ستھرائی، ان کی باقی سب چیزیں۔ چلاس میں بولی جانے والی زبان شینا ہے، شینا، اور یہ کافی سارے اور بھی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ سکردو کا پورا علاقہ، اس میں یہ شینا بولی جاتی ہے۔ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے ارینج کر لیا تھا بچوں کی کلر پینسل، کلر، یہ پہلے سب کو شیئر کر دی لسٹ کہ بھئی یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کے اندر جو کلرنگ کا سامان ہوتا وہ، اور ساتھ بلینک میپس رکھ لیے ہم نے۔ بلینکس میپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پرنٹ کروا لیا، یا مل جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ بچوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہے کہ اب کون سی جگہ آئی ہے، تو وہاں پر اس کو مارک کر لیا، یہ فلاں جگہ ہے، اور انہوں نے اس کو نوٹ بھی کر لیا، وہ ان کی میموری کا حصہ بن گئی۔ اور جب کلرنگ کرنے لگے بچے، تو انہوں نے اب مقابلے میں ایک دوسرے کے شوق میں وہ کلر کرتے رہے، اور اس سے کہ ان کی غیر ضروری شرارتیں اور بہت تنگ کرنے والی، وہ اس سے ہم بچ گئے، اور یہ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا۔ ہوٹل سے نکلتے ہی جیسے باہر اس گاؤں سے باہر نکلے، تو پولیس چوکی والوں نے روکا ہمیں، اور کچھ کہا نہیں، یہ بتا دیا کہ آگے ہے مسئلہ، ٹریفک جیم ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے ہمیں جانے دیا۔ جیسے ہم آگے کوئی 15-20 منٹ آگے چلے تو ٹریفک جیم تھی، وہ پتہ چلا کہ آگے لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے۔ اب بھی لینڈ سلائیڈنگ کے بارے میں
آپ یہ چیز نوٹ کریں، یاد رکھیں کہ آپ کو وہاں سے متضاد قسم کی خبریں مل رہی ہوتی ہیں. وہ کوئی کہتا ہے کہ جی گھنٹے میں ہو جائے گا، 2 گھنٹے میں ہو جائے گا، لیکن اصل صورتحال کا نہ وہ بتاتے ہیں لوگوں کو. اصل میں لوگوں کی وہ امید ختم نہیں کرنا چاہتے. لیکن لینڈ سلائڈنگ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے، کتنی جگہ سے پتھر گرے ہیں، مٹی گری ہے، اور کتنے بڑے بڑے ہیں، اس کا کتنا بڑا کام ہے، والیوم کیا اس کا، ان کے پاس اویلیبل مشینری کتنی ہے. اور دوسرا روڈ تو ایک جگہ سے بند ہو گئی. اب دونوں طرف سے اگر مشینری آتی ہے تو وہ زیادہ بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. بس وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں. تو ہمارے ڈرائیور نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر نہیں رکنا چاہیے کیونکہ یہاں ہمیں زیادہ دیر لگ سکتی ہے. پھر وہاں سے واپس ہوئے اور کوئی 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک سڑک کے کنارے ہمیں ایک ہوٹل ملا، الحیات ریسٹورنٹ اینڈ شنواری ریسٹورنٹ کے نام سے. تو اس میں ہم نے اسٹے کیا اور وہیں پہ اپنے بچوں کو ٹھہرایا. اب مسئلہ یہاں پر پہلے وہی انتظار کرتے رہے کہ شاید ابھی کھل جائے. وہاں جو قریب لوگ تھے ان کے کو فون نمبر بھی لے لیے تھے ہمارے ڈرائیور نے تاکہ وہ صورتحال پتہ کرتا رہے. لیکن وہ رات ہو گئی اور رات کو پھر اس کا نقصان یہ ہوا، اگر پہلے ہی لے لیتے تو ہمیں کمرے مل جاتے. تو بعد میں صرف ایک کمرہ ملا جس میں ہم نے عورتوں بچوں کو تو سیٹل کیا. باقی لوگ جو ہے نا وہ پھر باہر ہی گھومتے رہے، گاڑی میں پھرتے رہے. تو یہ اس وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہوا. اور خیر بعد میں ہمیں ایک کمرہ اور مل گیا جس سے باقی مرد لوگ بھی اس کے اندر ٹھہر گئے. اسی ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران اب ٹائم کافی تھا، پھنسے ہوئے تھے، تو وہاں کے جگہ کی ایک آدھ ویڈیو بنائی ہے، وہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں. تو ابھی آپ وہ سنیں. یہ ویلاگ خاص طور پر اس ٹریولنگ کے دوران بنایا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک گائیڈ لائن ثابت ہو اور ان کو اس سے اچھی معلومات بھی مل جائیں. تو یہ ایک موٹیویشنل قسم کا ویلاگ ہے، اور یہ تمام ویلاگز جو میں بناتا ہوں ان سب کا ایک لرننگ اور ٹیچنگ اس کے اندر شامل ہوتی ہے تاکہ اس کا کوئی مقصد ہو. بے مقصد ویڈیوز میں بنانے سے اعتراض کرتا ہوں. تو آج ہمارے ساتھ حسن ہیں جو بڑے پیشنیٹ ٹریولر، اور جو ان کا بڑا ہیکٹک کام ہے اس سے یہ اپنی ایگزارشن نکالنے کے لیے یہ آتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اور بہت ساری معلومات یہ ان سے ہم لینے جا رہے ہیں. ابھی میں دیتا ہوں حسن کو. تو میرا حسن سے یہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ لوگ ٹورزم پہ کیوں آتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنی مشکل میں پڑتے ہیں، ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، کئی گھنٹے سے ہم ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں، مسائل ہیں، پھر بھی یہ ٹریول کرتے ہیں، آخر کیوں؟ جی السلام علیکم، میرا نام حسن ہے اور میں ٹریولنگ کا شوق رکھتا ہوں. میں ہر سال ووکیشنز میں، یہ جو سمر ووکیشنز ہوتی ہیں، ان میں ناردرن ایریاز آتا ہوں. ناردرن ایریاز میں یا کسی بھی جگہ پہ ٹور کرنے کی سب سے جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پورا سال کام کر کے آپ ایک ہی طرز کی زندگی گزار کے آپ تھوڑا سا تنگ آ چکے ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا چینج چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں. اس چینج کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، اس چینج کو فیل کرنے کے لیے، اس سکون کو فیل کرنے کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں اور ہم یہاں پہ آتے ہیں. سب سے اچیومنٹ کیا ہوتی ہے، یعنی واٹ ڈو وی اچیو وین وی آر آن اے ٹور؟ ون تھنگ وی اچیو، سب سے پہلے سولیٹیوڈ. زندگی کے جھمیلوں سے، شور شرابے سے، وہ ایک تیز زندگی سے ہم دور آتے ہیں. ایک بڑی ہی سلو ٹائم، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے سارا کچھ کرنے کا، ہم بالکل جلدی میں نہیں ہوتے. ابھی ہم کئی گھنٹے سے ریلیکس کر رہے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، پر ہم سکون میں، ہم جلدی میں نہیں ہیں. دوسری وجہ، جب ہم یہاں سے ٹور کر کے واپس جاتے ہیں تو ہم میموریز کے ساتھ ری لیو کرتے ہیں.
وہ جب آپ ایک سوچ میں آتے ہیں, جب آپ تھوڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ میں نے وہ ٹور کیا تھا, آپ وہ تصویریں دیکھتے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہوتی ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ میموری کو ریلیو کرتے ہیں. تھرڈ, when you talk about your expeditions, جب آپ اپنے سفر ناموں کو ڈسکس کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ, that gives you an extra player, that gives you sense of achievement کہ آپ کی اچیومنٹ میں یہ جگہ بھی ہے, آپ کی اچیومنٹ میں وہ جگہ بھی ہے, آپ کی اچیومنٹ میں کوئی اور جگہ بھی ہے. you feel like elevated کہ آپ you are better than others جنہوں نے وہ جگہ نہیں دیکھی, آپ نے وہ جگہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے اپنی ٹیلز کو نریٹ کر کے. دیٹ از اٹ. بہت شکریہ حسن, آپ نے ہمیں اچھی معلومات دی اور تاکہ ٹورزم کے بارے میں لوگ موٹیویٹ کیا بیسیکلی آپ نے ہمیں. تھینک یو. اوکے, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.